بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چرچ ٹائم اور میں ہوں آپ کا میزبان زہیر عباس۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، سیاست ہو یا صحافت ہو، کھیل کا میدان ہو یا درس و تدریس، سماجی خدمات ہو یا چھت سے جرائم اور فحاشی کا خاتمہ ہو، آپ نے ہمیشہ اپنا لوہا منوایا ہے۔ میری مراد یہاں پر عمران خان حضروی صاحب ہیں۔ عمران بھائی، آپ کا شکریہ، آج آپ کا کافی عرصہ بعد ہمارے آفس تشریف لائے اور ملاقات کا شرف بخشا۔ آپ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ سیاست اور صحافت میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زہیر بھائی، آپ نے اپنے آفس میں دعوت دی اور بالکل کافی ٹائم ہو گیا ہے چرچ ٹائم کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی۔ آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے سننے والے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیں جی، صحافت اور سیاست میں یہ فرق ہے کہ جب ہم صحافت میں تھے تو سیاستدانوں پہ ہم تنقید کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تنقید سے مبرا سمجھا کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ ساری خامیاں جو ہیں وہ سیاستدانوں میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاستدان ہمارے فائرنگ لائن پہ ہوا کرتے تھے۔ اب جب سیاست میں آئے تو ظاہر ہے کہ ہم خود اس چیز کے یعنی کہ ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سیاستدان وہ مظلوم طبقہ ہے جس پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ تنقید مثبت بھی ہوتی ہے، واقعتاً ہمارے اندر وہ خامیاں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی تنقید کی جاتی ہے جو بے جا ہوتی ہے اور منفی ہوتی ہے۔ بارکیف جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ ہم جو ہیں سیاستدان ہیں اور ہم پبلک پراپرٹی ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر جو بھی تنقید ہو ہم اسے برداشت بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر زیادتی بھی ہو جائے کسی صحافی کی طرف سے یا کسی اہل قلم کی طرف سے تو ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ کل ہم بھی جب صحافت میں تھے تو تنقید کیا کرتے تھے۔ لیکن زہیر بھائی، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی اس وقت نئے نئے آئے تھے صحافت میں، کہ الحمدللہ صحافت میں ہمیشہ کوشش کی کہ کسی شریف انسان کی، عزت دار انسان کی، اور وہ بندہ جو سیاست کو خدمت سمجھتا ہے اس پر بے جا تنقید بھی نہیں کی اور نہ کبھی اس کی پگڑی اچھالی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صحافت میں عزت دی، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں عمران بھائی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں اب شریف اور خاندانی لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب شریف النفس انسان کو اپنی عزت اور ساکھ بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا آپ اس سوچ سے متفق ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کے سوال کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ مشکل ہو گیا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، تو میں اس سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا، میں نے اکثر اپنے مختلف انٹرویوز میں کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان میں میجارٹی ینگسٹرز ہیں، ان ایکسپیرینس لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایج آپ کی 17-18 سال سے 20-22 سال ہو تو آپ کے اندر ایگریشن زیادہ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، عقل آپ کی اتنی زیادہ پختہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ جب کمنٹس کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اتنا خیال نہیں رہتا کہ جو آپ کمنٹ کر رہے ہیں آیا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یا وہ کس حد تک آپ انصاف کر پاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کا تعلق چاہے جس بھی پارٹی سے ہو، جو مجھ سے چھوٹے ہیں میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، اور جو مجھ سے بڑے ہیں اگر سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بالکل اپنی پارٹی کا دفاع کریں، اپنے قائدین کا بے شک دفاع کریں، لیکن اپنے سیاسی مخالف کے اوپر ایسی تنقید نہ کریں اور بلو دا بیلٹ نہ جائیں اور اس کی ایسی کردار کشی نہ کریں کہ جس سے جو ہے نا کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے حضور جو ہے اس کی جوابدہی اور یقیناً جوابدہی ہوگی اور کہ آپ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ لہٰذا، اور دوسری جو آپ کا پہلا پارٹ ہے کہ شریف لوگوں کی اب جگہ نہیں بچی، زہیر بھائی بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی پروفیشن ہوتا ہے نا جی، اس میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اچھے لوگ برے لوگوں کی وجہ سے، بے شک اگر برے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن اگر اچھے لوگ اس پروفیشن کو، اس پیشے کو، چاہے وہ سیاست ہو، اگر وہ سائڈ پر بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ سپیس کریٹ کریں گے۔ جب آپ سپیس کریٹ کریں گے تو یہ جو غلط لوگ ہوں گے، کرپٹ قسم کے اور جو اس قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو زیادہ چانس ملے گا، وہ فرنٹ پہ بھی آ جائیں گے اور ان کے پاس زیادہ سپیس ہوگا، وہ کھلم کھلا جو ہے وہ آزادی سے غلط کام کریں گے۔ لہٰذا میں جب صحافت میں تھا تو وہاں بھی میں اس وقت بھی لکھا کرتا تھا کہ صحافت ہو یا سیاست ہو، پڑھے لکھے اچھے اور خاص طور پر جو گھر سے ویل سیٹلڈ ہوں، ان لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور عام لوگوں کو بھی سیاست میں آنا چاہیے۔ اور یہ جو عرصہ دراز سے نسل در نسل ہمارے اوپر یہ جو
ہمیں غلام سمجھ رہے ہیں اور ہمارے اوپر یہ جو سیاست کر رہے ہیں باپ دادا پردادا سے، اور فخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی ہماری 100 سال سے سیاست ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے 80 سال سے. تو عام لوگوں کو، کامن مین کو، ایک عام بندے کو سامنے آ کر کرپٹ لوگوں کا بھی جو ہے وہ راستہ روکنا چاہیے، اور جو موروثی سیاست کو پروان چلا رہے ہیں ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بننی چاہیے. اچھا ماشاء اللہ. عمران بھائی، جب آپ نے صحافت کا بھی ذکر کیا، جب آپ صحافت میں آئے تو ماشاء اللہ آپ کافی ایکٹیو تھے اور آپ نے عوامی مسائل بھی اجاگر کیے اور آپ نے بہت اپنا نام بھی کمایا. اور اسی طرح جب آپ سیاست کے میدان میں آئے تو ماشاء اللہ اس میں بھی کافی آپ ایکٹیو تھے اور اس میں بھی کافی آپ جلتی چھا گئے ہیں، سمجھے. ایک آپ کا نام جو ہے پورے ایک ضلع میں پاکستان تحریک انصاف کے اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے کافی وہ پاپولر ہوا ہے. تو کیا کوئی آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی تو نہیں ہے؟ لیکن زہر بھائی یہ اللہ کا کرم ہے. اچھا عزت ذلت کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی مجھے ٹاسک ملے، جو بھی مجھے ذمہ داری ملے، یا جس بھی شعبہ سے میں وابستہ ہوں، میں ایمانداری سے اور محنت سے کام کروں. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، میں صحافت کرتا تھا اس وقت بھی میری مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں تھا، اللہ کی رضا تھا. اب جب سیاست میں بھی آؤں تو یہ بھی ایک مشن لے کے آؤں. میں خان صاحب کو پاکستان میں غریب عوام کے لیے سب سے بہتر سیاستدان تصور کرتا ہوں، ایک محب وطن انسان سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر جو وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہوں. تو یہ بھی میری نیت میرا رب جانتا ہے. جب آپ کی نیت صاف ہو، آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہو، اور آپ جو ہیں وہ کچھ تھوڑی سی قابلیت بھی رکھتے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کامیابی جو ہوتی ہے وہ آپ کے قدم چومتی ہے اور وہ زیادہ عرصہ اس کو نہیں لگتا کہ وہ ملے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس حوالے سے اوبلائز کیا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمانداری سے کام کیا. ایمانداری سے کام کیا جائے. اچھا عمران بھائی، آپ پی ٹی آئی ضلع اٹک کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور ترجمانی بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ ملک امین اسلم صاحب اور میجر صاحب کے مقابلے میں قاضی احمد اکبر کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں اور وہ بھی آپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اس قربت کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں یہ پہلے بھی کافی دفعہ مجھ سے یہ سوال کیے جا چکے ہیں. دیکھیں زہیر صاحب، جب میں 2016 میں ارلی 2016 میں، یہاں آپ کو یاد ہوگا فوارہ چوک میں ایک ہم نے احتجاج کیا تھا، اس میں نے جوائننگ دی تھی پی ٹی آئی کو. اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ملک امین اسلم صاحب سے، اور میری 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی. وہ مجھے جانتے تھے ایز اے جرنلسٹ وغیرہ. تو میں نے ان سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی تھی. میں نے کہا تھا ملک صاحب میں پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہوں اور ایک جذبہ لے کے آنا چاہتا ہوں. آپ میرا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، آپ میرے کریکٹر سے واقف ہیں، جو میری ایبلٹی ہے وہ بھی آپ اس سے آشنا ہیں. تو مجھے کچھ چیز نہیں چاہیے، نہ مجھے پیسہ چاہیے سیاست میں، نہ مجھے جاب چاہیے. آلریڈی میرے پاس مطلب یہ ہے کہ میں جاب کو بھی متمنی نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کوئی کرپشن وغیرہ بھی ہمارا کوئی ذہن نہیں بنتا. تو مجھے صرف عزت چاہیے، پارٹی میں مجھے عزت چاہیے. تو انہوں نے میرے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے اور آپ کے جو مقام ہے وہ بھی دیں گے. اس وقت میں قاضی احمد کے اتنے قریب نہیں تھا. قاضی احمد صاحب کو جانتے تھے، ان کے والد صاحب سے بھی اچھی دعا سلام تھی، لیکن قاضی احمد صاحب سے میری کوئی باضابطہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی. لیکن فون پہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور جب یہاں پر احتجاج ہوا تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، ویلکم کیا. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے قاضی احمد اکبر خان کی اور میرے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی رہی. وہ مجھے عزت دیتے تھے، میں ان کو عزت دیتا تھا. جب میں ان کے قریب آیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ قاضی احمد اکبر تحصیل ہزروں میں، چھچ میں پی ٹی آئی کے وہ واحد سیاستدان ہیں، یا جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں، جو کمپیریٹیولی باقیوں کے مقابلے میں ایک عام کارکن کو، میرے جیسے کارکن کو جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یا جس کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، جو پہلے سیاست میں نہیں رہا ہو، اس کو وہ عزت بھی دیتے ہیں اور اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب میں نے ان کے اندر یہ کوالٹی دیکھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں اور مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں، تو وہ وقت آپ 7 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ہمارے درمیان ایک سیاست سے ہٹ کر ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے. اور جہاں تک باقی لوگوں کی بات ہے تو میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن جب آپ کسی سے رابطہ زیادہ رکھتے ہیں اور جب آپ کسی کی ایبلٹی سے، ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہیں تو آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. قاضی احمد اکبر خان نے میری صلاحیتوں سے استفادہ کیا، مجھے استعمال کیا، مینز کے مجھے اپنے ساتھ رکھا. تو الحمدللہ آج ہم بھائیوں کی طرح ہیں. جہاں تک ملک امین اسلم صاحب ہیں، مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے فون کر کے خیریت پوچھی ہو. جب میں ان کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اس وقت بھی زندگی میں مجھے یاد ہے کہ 2-4 دفعہ انہوں نے کال کی ہوگی. وہ بھی ان کا ذاتی کام تھا، چاہے وہ پریس کانفرنس ارینج کرنا ہو یا کوئی اپنے ذاتی کاموں کی وجہ سے، لیکن ان کا رابطہ بہت کام ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید ملک امین سے میرا رابطہ یا ان سے انڈرسٹینڈنگ کم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کارکنوں سے رابطہ نہیں رکھتے. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ لیڈران کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں، عہدیداران اور پارٹی کے لیے کام کرنے والوں کو عزت بھی دے اور ان کا خیال رکھے اور ان کے حقوق کی ترجمانی بھی کرے. بالکل ان کو چاہیے، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نظریاتی کارکن ہیں، یہ پھر بھی ہمیں ووٹ دیں گے. یہ ہمارے مقابلے میں اپنے دھڑے والے جو لوگ ہیں، غیر نظریاتی لوگ ہیں، ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان کے کام نہیں کروائیں گے، کل ہمیں یہ چھوڑ سکتے ہیں. جبکہ ہمیں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی جب جس کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے ہمیں مجبوراً ان کو ووٹ دینا پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ ہم سے بے فکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ابھی بھائی رضوان صاحب نے بھی سوال کیا ہے اور میرے بھی سوال یہ گردش ذہن میں کر رہا تھا کہ کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر آپ ہی کے پارٹی کے لوگ آج پر سخت تنقید کر رہے ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں اور آپ ہی تنقید کر رہے ہیں. آپ بھائی جب میں صحافت میں آیا تھا نا جی تو کچھ عرصہ بعد مجھے چیف ایڈیٹر بنا دیا گیا فوارہ اخبار کا، آپ کو یاد ہے طارق علی خان صاحب. اس کے بعد پھر چرچ پریس کلب بھی بنا، باقی ایکٹیویٹیز تھی. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ساتھی میرے خلاف ہوا کرتے تھے اکثر بیشتر. آپ نہیں تھے ان میں، آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے، آپ ریسپیکٹ کرتے تھے. اب سیاست میں جب آئے ہیں تو جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ سیاست میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتی جس پہ 100% اتفاق کیا جائے. ظاہر ہے میں ایک عام سا بندہ ہوں، میرے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی اور ضروری نہیں کہ ہر بات میں صحیح کروں اور ہر بات سے میرے پارٹی کے دوست مجھ سے متفق ہوں. ہماری جو پارٹی ہے، ہمارے خان صاحب نے جو ہمیں ایک تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اے بی سی زائد بکر اگر یہ ان کے مطابق اگر یہ بات صحیح نہیں کر رہا یا اس کی پالیسی صحیح نہیں ہے یا اس کی ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے تو ہم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں. طریقہ کار فرق ہوتا ہے. پارٹی کی جو بات ہوتی ہے وہ ود ان پارٹی ہونی چاہیے، ود ان میٹنگ ہونی چاہیے، اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں لانا چاہیے. لیکن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ہماری پارٹی میں ہم کھلے دل اپنے سینئرز ہوں یا جونیئرز ہوں، ہم ان کی تنقید کو سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مثبت بات ہے تو ہم اس کی اپنی وہ ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہماری پارٹی ہے، آپ کو پتہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں اگر کوئی دوست تنقید کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے. جی. اچھا عمران بھائی، کل سوشل میڈیا پر ملک شمشیر اسلم صاحب جو ملک امین اسلم صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا بیان سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ صوبائی اسمبلی کے PP1 کے امیدوار ہیں جبکہ ان کے والد قومی کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے. اس بیان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں جی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ شمشیر جو ہے ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بھتیجے ہیں ہمارے. ایک تو وہ ان ایکسپیرینس ہیں اور ظاہر ہے کہ میڈیا پہ بات کرنا کوئی ہر بندے کا ظاہر ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ بات کرنا ایک تو مشکل ہوتا ہے اور پھر بات کو ٹویسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملک امین اسلم صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک صوبائی کی بات ہے، قاضی احمد اکبر خان صاحب جو کہ میری اطلاعات ہیں، جیسے کہ اب آپ بھی کہیں گے کہ جو خدمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی خدمات کا تو کوئی ثانی ہے نہیں. جو میری اپنی پارٹی خدمات ہیں، ہمارے ٹکٹ فائنل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے یہ جو 20 لوٹے بنے اور جب انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے انکلوڈنگ میجر طاہر صادق، تو خان صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی یہ اناؤنس کیا تھا کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں اگلی دفعہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ ان کو ملیں گے. تو ایک تو وہ بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس چینل پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قاضی احمد اکبر خان صاحب کے بھی پارٹی کی طرف سے الحمدللہ ٹکٹ کنفرم ہے اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ٹکٹ کنفرم ہے، تو آپ کے خیال میں آئندہ الیکشن میں کس کس کی جوڑی بننی جا رہی ہے اور کامیابی کا تناسب کس لحاظ سے آپ دیکھیں؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ زیادہ پہلے مئی صاحب کو اور قاضی صاحب کو ٹکٹ ملا 2018 میں. تو جو میری اپنی معلومات ہیں اور جو میں ایک سیاسی کارکن دیکھ رہا ہوں، ان دونوں کی جوڑی بننے جا رہی ہے. اگر ان دونوں کی جوڑی ہوگی اور جس طرح مئی صاحب نے کام کیے نا مساعد حالات کے باوجود اور قاضی احمد اکبر خان صاحب نے ہارنے کے باوجود ایک میگا پروجیکٹ دیے اپنے چھچ کے لوگوں کو، 85 کروڑ روپے کے کام ہوئے اور اس کے بعد 35 کروڑ روپے کے پائپنگ لائن میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ THQ ہاسپٹل میں جو یہ وال بنائی جا رہی ہے یہ بھی ہماری فنڈ سے بنائی جا رہی ہے. ریویمپنگ کی جتنی بھی اسکیمز وغیرہ تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سابقہ کارکردگی اور پبلک کے اندر جو سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں اور نون لیگ کے خلاف جو اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی، بے تحاشا مہنگائی، ہم خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جتنا سفر کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڑی میجر صاحب کی اور قاضی احمد اکبر خان کی بن رہی ہے اور یہی فیوریٹ ہے. اچھا جی.
تو قاضی احمد اکبر صاحب کی جو بطور ٹکٹ ہولڈر آپ نے بات کی، آپ کیا اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سیاسی کارکن ہوں، میرے مطمئن ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ عوام مطمئن ہو، جنہوں نے ان کو ووٹ دیا 43,000 سے زائد انہوں نے ووٹ لی. جو میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم پبلک میں جاتے ہیں قاضی احمد کے ساتھ، جو اوور آل جو ہمارا پرسیپشن ہے پبلک کا قاضی احمد کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا شاندار ہے اور لوگ ان سے خوش ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا وہ مزید بہتر ہو کر، مزید مضبوط ہو کر انشاءاللہ سامنے آئیں گے. اچھا عمران بھائی، چونکہ آپ ضلعی ترجمان بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو جو ضلعی تنظیم ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گی، اور تحصیل لیول کی جو تنظیم سازی ہے وہ کب کرنے جا رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف جی؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ کی جہاں تک بات ہے، فی الحال ہم ڈسٹرکٹ میں ہم 3 عہدیدار ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ قاضی احمد صاحب ہیں، اور جنرل سیکریٹری جو ہیں وہ احمد نواز ملک ہیں اٹک سے، اور تیسری جو عہدہ ہے وہ میرے پاس ہے سیکریٹری انفارمیشن کا، اور ظاہر ہے کہ میڈیا پہ میں اسپوکس پرسن کی حیثیت سے کام بھی کرتا ہوں. تو یہ تقریباً 3-4 ماہ سے یہ ہمارے پاس ہی عہدے ہیں. اور پھر پارٹی کی طرف سے آئے روز جلوس جلسے اور اس طرح کی جو میٹنگز وغیرہ ہیں، اس میں اتنے زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاحال ٹائم نہیں مل پایا. لیکن آپ دیکھیں گے اس دن بھی میری قاضی احمد صاحب سے بات ہوئی، انشاءاللہ ود ان 2 or 3 weeks آپ دیکھیں گے کہ ہماری ڈسٹرکٹ کی باڈی کمپلیٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر جب ڈسٹرکٹ کی باڈی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم تحصیلوں کا رخ کریں گے. اچھا جی، تو یہاں پہ ہمارے ناظرین نے سوال کیا ہے دانیال خان نے جی، کہ موجودہ حالات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی یا نہیں؟ جس طرح یہ ہمارے بارے میں کہتے تھے جی کہ بیڈ گورننس کر رہے ہیں اور مہنگائی پہ قابو نہیں پا رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنا ٹائم پورا کرے تاکہ لوگ زیادہ ان سے متنفر ہو. اب میری اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ اپنا ٹینور پورا کریں تاکہ جو لوگوں کے جو مسائل ہیں اور جو لوگوں کا نفرت اور لوگوں کی ایگریشن ان کے بارے میں وہ مزید بڑھے. لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے، یہ میں بات آن ریکارڈ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ بدترین شکست کھائیں گے دونوں. تو اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو کیا آپ حصہ لیں گے؟ جی انشاءاللہ میری خواہش بھی ہے، اور میں اس حوالے سے بات بھی کر رہا ہوں، اور میری جو پارٹی قیادت ہوگی خاص طور پر قاضی احمد صاحب جس طرح وہ ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے اور انشاءاللہ پرفارم بھی کریں گے. تو عمران بھائی، کل سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی سٹی صدر حاجی احسان خان مسلم لیگ نون کے، کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو الوداع کہہ دیا ہے. تو کیا آپ ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ دیکھیں زہیر صاحب، ایک تو ان کا پارٹی کا معاملہ ہے، سٹی صدر ہیں ہمارے بھائی احسان، تو فی الحال تو میں ذاتی طور پر میں اس خبر کو اتنا سیریس نہیں لے رہا، کیونکہ خفگی وغیرہ ہوتی رہتی ہے پارٹیوں میں، ہوتی ہے آئے روز جو ہے وہ معاملات سامنے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت جلد راضی ہو جائیں گے جب ان کے پاس جہانگیر خانزادہ صاحب اور شیخ آفتاب صاحب جائیں گے، تو وہ راضی بھی ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ویسے اپنا چائے پانی کا خرچہ بڑھایا، مہمان نواز ہیں، تو دوست ان کے پاس آ جائیں گے، قائدین جب ان کے پاس آ جائیں گے تو شریف بندہ ہے، راضی ہو جائے گا. اچھا راضی ہو جائے گا. عمران بھائی آپ سے سوال، خان صاحب کو اللہ پاک نے دنیا کی ہر چیز دی، نہ ان کے پاس کوئی شہرت کی کمی ہے، ہاں جی، اور دنیا ان کو اس عزت اور احترام دیتی ہے، اور دنیا کے محبوب اور مقبول ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن میں آتا ہے، اور اقبال نے اپنے شعر سے اس کی تشریح کی ہے کہ خدا دست بدستہ اپنی قوم سے اور چھچ کے لوگوں سے، اٹک کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی الیکشن آئے آپ نے ووٹ کی پرچی کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے جو اہل جو پارٹی ہے، جو اہل لیڈر ہے، وہ اس کا چناؤ کرنا ہے. اور میری دانش میں عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو آپ کی محرومیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، اور جو کرپشن سے پاک ہیں. ورنہ 3-4-5 دفعہ باری جن لوگوں نے لی، اور اس دفعہ جو گزشتہ 3 ماہ میں انہوں نے جتنی مہنگائی کی اور جتنی آپ لوڈ شیڈنگ اب دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور پبلک تو انشاءاللہ اپنی ووٹ سے انشاءاللہ ضرور اس کا جو ہے اظہار کرے گی. چونکہ عمران بھائی آپ نے صحافت میں بھی ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور سیاست میں بھی کر رہے ہیں، آپ کے سخت مخالف بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں، ایماندار ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو عمران بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں کی مہربانی ہے جی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے. کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو اور اپنی اولاد کو لقمہ حرام سے بچایا جائے. ظاہر صاحب جب ہم
بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے تبلیغ کے ساتھ وقت لگایا، وہاں پر ہم نے یہی چیز سیکھی کہ جب آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ کو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. تو جب آپ کو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب چیزیں یہ ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی اپنے تمام سیاستدانوں سے، ٹھیک ہے غربت بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ کتنے مسائل ہوں فائنینشلی طور پر، ایک عزت دار بندہ جو کہ حضرت سٹی میں رہنے والا ہو، جس کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی اپنی آمدن سے بہتر ہو اور جس کے ساتھ 4-5 بچے ہوں، اگر ان مسائل حالات میں اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے کرپشن سے بچا سکتا ہے تو ہر بندہ بچا سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی اور کہ میں غربت کی وجہ سے کرپشن کرتا ہوں یا کسی سے میں پیسے لے لیتا ہوں. یہ حرام ہے، چاہے امیر کرے غریب کرے، لہٰذا ہمیں اپنے دامن سے جو ہے وہ حرام سے بچنا چاہیے اور کرپشن سے بچنا چاہیے. تو ایک قارئین حضرت سرعام کی جو پیج ہے اس سے ایک سوال آیا کہ کیا قاضی صاحب نے حضرت واٹر سے لوڈ شیڈنگ کے متعلق کوئی بات کی ہے؟ جی میری اس حوالے سے قاضی احمد اکبر خان صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کے ساتھ بالکل جو اعلیٰ افسران تھے وہ رابطے میں تھے، وہ بھی رابطے میں تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک تو زیادہ گرمی زیادہ ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس فی الحال اتنی بجلی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کی جا سکے، کنزمپشن زیادہ ہے، ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. تو لیکن یہ جو مہینہ ڈیڑھ ہے یہ مزید ہمیں اس عذاب سے بھگتنا پڑے گا. اس دن آپ لوگوں کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چرچ انٹرچینج پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا جس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی تھی اور عمران خان کے ہدایت کے مطابق. تو اس حوالے سے آپ کا کیا زیادہ خیال ہے کہ عوام نے واقعی بھرپور شرکت کی ہے اور عوام کو مزید کیا یعنی کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے؟ یہ بہت ہی آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. جب لوگ سوشل میڈیا پر چھچ کے لوگ اکراس دا بورڈ جتنی بھی جماعتوں کے تھے یا عام لوگ تھے، جب وہ چلا رہے تھے اور چیخ و پکار کر رہے تھے اور واویلا کر رہے تھے، رونا دھونا کر رہے تھے کہ نکلو لوڈ شیڈنگ نے ہمیں مار دیا، یہ نون لیگ کو گالیاں نکالتے تھے اور بکواس جو بھی کیا کرتے تھے. تو پھر میں نے جب قاضی احمد سے جب وہ آئے باہر ملک سے اپنے نجی دورہ سے، تو میں نے سب سے پہلے جب وہ پہنچے تو 1 گھنٹہ ان کو ہوا تھا تو میرا ان سے رابطہ ہوا. تو میں نے کہا جی کہ اس طرح ہماری عوام بہت پریشان ہے اور وہ یہ کہہ رہی کہ ہم لاوارث ہیں، کوئی سیاسی قائد کوئی نہیں، اور واقعی کوئی بھی نہیں تھا، بول ہی کوئی نہیں رہا تھا. تو اس وقت جو ہے پھر قاضی احمد صاحب نے کہا جی مجھے آپ 1 دن دیں، میں اس حوالے سے سارے مطلب یہ ہے کہ افسران سے بھی رابطہ کرتا ہوں اور اس اسٹریٹجی بناتے ہیں. اگلے دن پھر میں نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہم 3 دن کے اندر احتجاج کریں گے. اور ان لوگوں کو زہیر صاحب میں نے مخاطب کیا کہ جو سوشل میڈیا پہ بار بار کہہ رہے تھے کہ احتجاج کیا جائے، ہم نکلیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ چھچ کے لوگ ہمارے ساتھ انٹرچینج پر جائیں گے اور اس علامتی جو پرامن احتجاج ہے اس میں حصہ لیں گے، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ واقعتاً اپنے جو ان کی جو احتجاج ہے اس کو وہ مطلب وہاں ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، یعنی گھروں میں بیٹھ کر. لیکن مجھے اس حوالے سے مایوسی ہوئی کہ ہمارے جو اپنے پارٹی کارکنان ہیں ان کے علاوہ عوام کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1% بھی تعداد نہیں آئی. اگر عوام آتی تو ہمارا وہ جو 700-800 لوگ تھے وہ ہمارے ہزاروں میں تبدیل ہو سکتے تھے. تو یہ جو احتجاج ہوا ہے اس میں 99% ہمارے پی ٹی آئی کے کارکنان نے اور قاضی احمد لورز نے اور اس میں جبریز خان لوگوں نے بھی کوشش کی. تو یہ ہمارے اپنے لوگ زیادہ تھے، عوام نے وہ رسپانس نہیں دیا جو کہ ان کو دینا چاہیے. لہٰذا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ سوشل میڈیا پر بڑھ کے تو بہت مارتے ہیں، لیکن جب عملی کام آتا ہے، چاہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہم پروگرام کریں، چاہے وہ فحاشی کے خلاف کوئی کریں، چاہے وہ مہنگائی یا اس چیز کے علاوہ کریں، تو وہ کہتے ہیں سب چیز ٹھیک ہو جائے لیکن میں گھر سے نہ نکلوں، میرا 1 روپیہ نہ لگے. تو لہٰذا ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے، یا تو ہم پروٹیسٹ نہ کریں سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں تو پھر ہم عملی طور پر باہر نکلیں. جی عمران بھائی آپ سے سوال کرتا ہوں، سوالوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، سوال ذہن میں آ رہے ہیں بار بار. ان دنوں حضرت تھانہ میں نفری کی بہت زیادہ کمی ہے اور آپ کو پتہ ہے علاقہ چھچ تحصیل حضروں میں وارداتیں بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ لوکل جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں ان کی کارکردگی اور ہمارے لیڈروں کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوئی عملی اقدام اٹھائے اور اس تھانہ کی جو مسائل ہیں، جو پولیس اہلکاروں کی کمی ہے، افسران کی کمی ہے، ان کو پورا کریں؟ دیکھیے جی اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ جو ڈپارٹمنٹل چیزیں ہوتی ہیں نا جی، اس دفعہ 1-2 دفعہ میں نے ڈی پی او صاحب سے وہاں آفس میں بھی ملاقات کی، یہاں پر آئے تھے آر پی او صاحب عمران احمد صاحب، میں نے ان سے بھی بات کی تھی. میں نے کہا تھا جی کہ آپ کے پاس جو ہے نفری کام ہے، خاص طور پر تھانہ حضروں
اگر آپ 100 دیہات ہیں پورے ہمارے چھچ کے تو زیادہ تر دیہات حضرت تھانہ سے لگتے ہیں، لیکن آپ نے جو پولیس کی جو تعداد ہے وہ ایک طرح کی تقریباً برابر تینوں تھانوں میں تقسیم کی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ حضرت تھانہ میں زیادہ نفری تعینات کریں، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ چلیں اس حوالے سے میں کوشش کروں گا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس نفری کام ہے ضلع میں، اور کیونکہ اس طرح کوئی اسپیشل ہمیں ڈیوٹی لگانی پڑتی ہیں تو نفری کام ہے. لیکن جتنی بھی نفری ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس ایمانداری کے ساتھ کما حقوق اپنی پرفارمنس صحیح دے، اپنی ڈیوٹی کما حقوق ادا کرے، تو جتنے جرائم ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں خاطر خواہ کمی ہو، لیکن اگر جرائم ختم نہیں ہوتے تو اس میں پولیس کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان ہے، اور ضرور اس کی ذمہ داری پولیس پہ عائد ہوتی ہے. جہاں تک سیاستدانوں کی آپ نے بات کی، ہمارے سیاستدانوں کو اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو ہمارے مقامی ایشوز ہوتے ہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کرتے اور اتنی اہمیت نہیں دیتے، ان کو دینی چاہیے. بہت مہربانی عمران بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا.